ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں، کیا ان کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہو جاتی؟ اور کیا اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اس طرح کے تمام سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس لائن نے مختلف شیاطین کو گمراہی پھیلانے کے لیے ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ دوران نماز نمازی کو خیالات میں مصروف کرنے کے لیے ایک شیطان تعینات ہے جس کا نام خنزب ہے۔ اس کا کام دوران نماز وسوسہ اندازی کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز یعنی قرت کے درمیان حائل ہو کر میری نماز غلط ملت کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کام کے لیے ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام خنزب ہے۔ جب تم اس کی وسوسہ اندازی محسوس کرو تو تم اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اور اپنی بائیں جانب 3 بار تھو تھو کر دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کی وسوسہ اندازی سے نجات دی۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کچھ چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ نماز کی اہمیت کا سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا، اور فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ دوران نماز آنے والے خیالات سے نہ جانے ہماری نماز قبول بھی ہوئی ہوگی یا نہیں، یا نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے بہت ہی زیادہ خیالات آتے ہیں، نماز میں خیالات آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں۔
اور ان خیالات سے کیسے بچا جائے؟ ان خیالات سے بچنے کا کیا کوئی حل ہے؟ محترم ناظرین، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور طرح طرح کے خیالات انہیں نماز کے دوران آتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو پریشان ہوتے ہی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک بہن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے بہت زیادہ وسوسے آتے تھے، بہت زیادہ خیالات میں بھٹک جاتی تھی، حتیٰ کہ میں رکعتیں بھول جاتی۔ مجھے یہ بھول گیا تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، سورت ملائی ہے یا نہیں، یا کتنے سجدے ہو گئے، کتنی رکعتیں ہو گئیں، تو میں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ سوچا کہ اس طرح کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ میری نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ انہیں نماز میں خیالات آتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ جو باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی، نماز کے دوران وہ بھی یاد آ جاتی ہیں۔ ہم ان خیالات میں بھٹک جاتے ہیں، تو نماز میں اگر خیالات آئیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں خیالات آنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور نماز میں اگر خیالات آ رہے ہیں تو کیا ان خیالات سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ ان خیالات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میں 2-4 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، انہیں نماز میں خیالات آتے ہیں۔ اچھا، خیالات کیوں آتے ہیں؟ ایک حدیث پاک یہاں پر اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور ہمیں جو خیالات آتے ہیں وہ ہم پر بہت بھاری گزرتے ہیں، یعنی ہمیں وہ سخت ناپسند ہیں۔ ہمیں جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، ہمیں وہ سخت ناپسند ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم واقعی انہیں ناپسند کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہمیں خیالات آتے ہیں اور ہم ان خیالات کا آنا ناپسند کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو خالص ایمان ہے، یعنی ایمان والوں کو ہی وسوسے آتے ہیں۔ اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو یہ خالص ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئلوں پر لیٹنا ان خیالات کے آنے سے زیادہ پسند ہے، یعنی ہم اتنا ناپسند کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے، لیکن اس طرح کے خیالات، اس طرح کے وسوسے ہمیں نہ آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی خالص ایمان ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے علاوہ اگر وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران وسوسے آئیں، نماز کے دوران خیالات آئیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو شیطان میری کرت میری نماز کے دوران حائل ہو جاتا ہے، یعنی وہ مجھے طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مجھے وسوسوں میں، خیالات میں بھٹکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ نمازی کو آ کر خیالات میں بھٹکاتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہی معاملہ پیش آئے تو تم اللہ کی پناہ لو اور بائیں جانب دھتکار دو 3 مرتبہ، یعنی صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسوں سے، ان خیالات سے بچا لیا، تو اللہ کی پناہ میں آ گیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا۔
محترم ناظرین، یہاں پر دو طریقے ہیں خیالات سے بچنے کے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر نماز میں خیالات آئیں تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ اگر خود بخود خیالات آ رہے ہیں تو بعض یہ ہے کہ لوگ خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خود بخود خیالات میں کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ نماز میں آپ خود بخود خیالات لا رہے ہیں اور ان خیالات میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ خیالات آئیں تو آپ ان خیالات سے نکلیں۔ اب آپ کو ان سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک تو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجئے اور بائیں جانب جو ہے وہ 3 مرتبہ دھتکار دیجئے، 3 مرتبہ اشارے سے دھتکار دیجئے۔ تو اس طرح ایک تو یہ طریقہ ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے۔ دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نماز جو ہے یہ اس کے معنی کے ساتھ آپ یاد کر لیں، یعنی ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، تسمیہ صورتیں جو ملا رہے ہیں، ان صورتوں کا آپ ترجمہ یاد کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے خیالات آئیں گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فوراً اس کے ترجمے کی طرف، اس کے معنی کی طرف چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو جیسے آپ کے منہ سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن جو ہے اس کے معنی کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف ہوگا۔ اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی، آپ خیالات میں نہیں بھٹکیں گے۔ جتنی بھی نماز میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یہ رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، تشہد ہے، درود ہے، دعا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اسے ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں مکمل نماز کو۔ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل آپ جب نماز شروع کریں گے تو جو آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کا ذہن جو ہے اس کے معنی کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رٹی رٹائی عربی ہماری زبان پر رٹ جاتی ہے، ہم بس وہ ادا کرتے رہتے ہیں اور ذہن ہمارا کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ہمیں نماز کو مکمل ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اور جس طرح میں نے پہلے طریقہ بتایا ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو نماز میں اگر خیالات آتے ہیں، چاہے جتنے مرضی خیالات آ جائیں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر خیالات آتے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ جو فرائض ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں وہ آپ نے مکمل ادا کرنی ہے تو آپ کی نماز ہوگی۔ باقی اگر خود بخود خیالات لا رہے ہیں نماز میں تو پھر آپ کی نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔